اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 12 اور سورۃ ہود جاری ہے، اس کا سبق جاری ہے الحمدللہ۔ 3 سے 4 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 35 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ ہود کی آیت نمبر 36 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا أَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں جو آیت نمبر 25 سے 35 تک ہم نے واقعہ کور کیا پڑھا، اس میں ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے کن انداز میں کس طریقے سے اپنی قوم کو وعید بھی سنائی، تبلیغ بھی کی، نافرمانی سے ڈرایا بھی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے سے بچنے کی بھی تلقین کی، لیکن وہ قوم کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان میں ان کی اپنی ہٹ درمی شامل تھی، اپنی ضد، اپنا عناد، اپنی انا شامل تھی۔ تو اب اس رکوع کی ابتدا بھی، گزشتہ رکوع اگر آپ نے نہیں پڑھا تو وہ سن کے پھر اس کی ابتدا سے لیکچر لیجیے گا، سنیے گا، جس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے پچھلے رکوع سے، کہ پھر ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان لے کے آنے والا نہیں ہے۔ تو پھر کیا حکم ہوا؟ اور حکم یہ ہوا، جس جگہ پر اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب بندوں کو خاص طور پر یہ حکم انبیاء کے لیے ہے۔ جس جگہ اللہ کے نبی ہوں، اولیاء ہوں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض سے برکت رکھتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی بھی پکڑ نہیں فرماتا کہ یہاں پر میرے نیک لوگ موجود ہیں۔ لیکن پھر حکم یہ دیا جاتا ہے جب فیصلہ ہو جاتا ہے عذاب کے بارے میں، رب العالمین کی مشیت یہ طے فرما لیتی ہے، تو پھر اس کے بعد انبیاء کو حکم دیا گیا، بہت سے انبیاء، کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں، اب اس جگہ پر عذاب الہی نازل ہوگا جو ان تمام کو نیست و نابود کر دے گا جنہوں نے آپ کی نبوت کو اور توحید باری تعالیٰ کو جھٹلایا۔ تو پھر اگلی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 37، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ اب یہاں پر ہے نا بِأَعْيُنِنَا لفظ، ٹھیک ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ٹھیک ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور بناؤ تم کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے۔ اس کے لفظی معنی تو ہماری آنکھوں کے سامنے نا، آیون آنکھوں کو بولا جاتا ہے، عین، ٹھیک ہے، تو آیونی نا ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم یہ لفظ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ وہ جسم سے پاک ہے، بلا شبہ وہ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، وہ نظر تو سب پر رکھے ہوئے ہے، وہ احاطہ تو سب کا کیے ہوئے ہے، لیکن وہ آنکھوں سے پاک ہے۔ ہم نہیں اس کی ذات کے لیے وہ چیزیں کنسیڈر کر سکتے، سپوز کر سکتے جو اس کی شان کے خلاف ہیں۔ سو دیٹس وائی یہاں پر بِأَعْيُنِنَا کے لفظی معنی ہمارے سامنے، یعنی یہاں مراد نظر ہے، یہاں مراد نگاہ ہے، یہاں مراد آئیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فل کا جو ہے نا، اس کی بھی ذرا عربی میں ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں کہ جو چھوٹی کشتی ہوتی ہے نا، عام کشتی، اس کو عربی میں سفینہ بولا جاتا ہے، لیکن جو بڑی کشتی ہے، جس طرح عام الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ بحری جہاز ہوتے ہیں بڑے بڑے سمندر میں سفر کرنے والے، ان کو عربک میں کہا جاتا ہے فلکا، بڑی کشتی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اب فلکا کا ذکر ہے، قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جہاں بھی ذکر ہوا ہے فلکا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد بڑا بحری جہاز ہے جو آپ نے
خود اللہ کے حکم سے بنایا تھا، اور یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جو کہ بنائی گئی تھی، جس کے بنانے والے بڑھائی آپ کا پیشہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، بنانے والے آپ تھے اور آپ کو سکھانے والا اللہ رب العالمین تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو حکم ہے نا یہاں پر ووحینا، اور ہمارے حکم سے، دیٹ مینس جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حکم دینے والا اور سکھانے والا اور سمجھانے والا رب العالمین تھا، اور حکم کی تکمیل فرمانے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر۔ یہ ظالمین سے مراد تو کافر تھے، اور ان کے علاوہ آپ کے گھر والوں میں سے کون لوگ مراد تھے، اس کا ذکر آگے ڈیٹیل میں آ رہا ہے، تو تب میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی۔ انہم مغرقون، بے شک انہیں ضرور غرق کر دیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل اور رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ اب ذرا واقعے سے ہٹ کے میں اس آیت سے جو سیکھا ہے، اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سورہ میرے دل کی بہت قریب ہے، میں نے اپنی انیشیل اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اس کو بہت ہی زیادہ دل کے قریب رکھ کے پڑھا، اور میرے کردار پہ اس صورت نے بہت زیادہ عمل کیا۔ اب اس واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائڈ پہ رکھ کے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اور جو دور حاضر میں ہو رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بینگ اے حجابی اگر گرلز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بینگ اے بیئرڈ مین کسی بوائے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب ہم دین کی کسی چیز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کا گیٹ اپ دیکھو، یہ تو ابھی سے خاتون لگ رہی ہے، یا یہ بوڑھی عورت لگ رہی ہے اگر کسی عورت نے حجاب کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ کسی آدمی نے داڑھی کی سنت اپنا لی ہے تو اس کو مولوی کہہ کے اور تنگ کیا جاتا ہے، اور بات بات پہ ٹونٹ کیے جاتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کا۔ تو یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مثالوں سے بھری پڑی ہے دنیا۔ تو وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اڑانے والے کون ہیں، یہ آپ اس آیت کی روشنی میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو دین کے سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، مخالفین ان کے ہر دور میں، ہر قدم میں ان کے سامنے، ان کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک ولنگنس انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ میں اب قائم ہو گیا ہوں، تو استقامت رب سے مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مجھے اللہ تو نے ہدایت دے دی ہے تو میرا دل دوبارہ موڑ نہ دینا، ٹیڑھا نہ کر دینا دوبارہ گمراہی کی طرف۔ تو اس طرح کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اگر آپ اپنا کام کرتے رہیں، دین پر جمے رہیں، تو پھر یہ آیت اپنے سامنے رکھیں کہ نوح پیغمبر تھے اور وہ اللہ کا حکم مان رہے تھے، اور ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا۔ کیوں مذاق اڑاتے تھے وہ کشتی پہ؟ کیونکہ وہ ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں پر سمندر نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے کشتی بنانے لگے تو قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور آپ کو اس طرح سے کہتے تھے کہ یہاں تو پانی کا نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہے جو کہ کشتی بنا رہا ہے، یہاں تو جنگل ہے، صحرا ٹائپ وہ جگہ تھی جہاں پر جنگلات وغیرہ تھے، یعنی خشکی تھی، بحری جگہ نہیں تھی، وہ بری جگہ تھی، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح کو اپنی ذات پہ یہ بلیو تھا کہ میں صحیح ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق پہ ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ مذاق اڑا لو جتنا اڑاتے ہو، تمہارے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، معلوم ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل تھا۔ یعنی اتنا بلیو اپنی ذات پہ ہونا چاہیے، وہ کسی بھی طرح سے۔ آپ ذرا دین سے ہٹ کے بات کر لیں، ہم کوئی کورس شروع کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی، اگر وہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، آپ کو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے کہ نہیں، اس کا سکوپ نہیں ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو یا کیا کر رہی ہو، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کی رکاوٹیں راستے میں آتی۔ لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ عہد کر لیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، اپنی ذات پہ اعتبار ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ آپ کو 100% پتہ ہو کہ یہ کام جو ہے وہ خلاف شریعہ نہیں میں کر۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی شخص ہے اگر مووی بنا رہا ہے، یا کوئی شخص ہے وہ گانا چاہتا ہے، سنگر بننا چاہتا ہے، وہ کہے جی میں نے کنسسٹنسی قرآن سے سیکھی ہے، میں نے توکل اللہ پہ قرآن سے سیکھا ہے، میں تو سنگر بن کے رہوں گا، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کا نعوذ باللہ من ذالک کریڈٹ جو ہے وہ کسی ایسی ہستی کی طرف جوڑ رہا ہوتا ہے کہ اس کے صدقے سے میں آرٹ سنگر بن گیا، یا اس کے صدقے سے میں فلم سٹار ہوں، مجھے اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں۔ تو
یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، دنیاوی کام بھی تو ہے نا، انسان ٹیچر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، انسان CSS کے ایگزامز دیتا ہے اور CA بنتا ہے، SC بنتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی آپ فیلڈ اپناتے ہیں، یہ والی فیلڈز کیا ہیں؟ یہ کیا خلاف شریعہ ہیں؟ نہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا والوں کی خدمت کے لیے۔ اب کوئی ایسا کام جو خلاف شریعہ ہو اس کو نہیں اپنانا، اور یہ کہتے ہوئے کہ میں بلیو رکھتا ہوں اپنی ذات پہ بھی اور اللہ پہ بھی، اللہ مجھے کامیابی دے گا۔ کامیابی تو مل ہی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم میں سورہ نجم میں فیصلہ ہو گیا نا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو انسان کوشش اگر اپنے ساتھ برا کرنے کی کرتا ہے نا، بری فیلڈ میں جانے کی، برائی کو اپنانے کی ہو، تو اس کے ساتھ ویسا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس نے فیصلہ بھی اس کا اپنا ہوتا ہے نا، تو پھر انجام بھی اس کے اپنے فیصلے کا کیا گیا اس کے سامنے بروز قیامت لایا جائے گا۔ یہاں پر اس آیت پر آپ کو سمجھانے کا میرا مطلب یہ تھا کہ خدا را اس چیز کو سمجھیں، اپنی ذات پہ بلیو رکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ جو برا کرنے والے تھے ان کے ساتھ رب العالمین نے کیا کیا۔ تو یہ بلیو رکھیں کہ جب آپ حق پر ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ ہے، جب آپ حق پہ کھڑے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو تو اس کے ساتھ دنیا جتنی مرضی اس کے مخالف ہو، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام بھی بالکل نہیں گھبرائے تھے۔ اب یہاں پر ڈیٹیل آ رہی ہے جس کے بارے میں نے کل کے لیکچر میں بات کی تھی، تنور کے بارے میں، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، جب فیصلہ ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، کشتی تیار ہو چکی تھی، تو کیا ہوا؟ وفارت التنور، تو تنور ابلنے لگا۔ یہ وہ نشانی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو بتائی گئی کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے تنور ابلے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ تنور کس طرح سے ابلے گا؟ پانی سے۔ جب وہ ابل پڑے اور جب علاقے میں خبر پھیل جائے تو تم اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے اس جگہ کو چھوڑ دینا، وہاں پر میرا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی ہوا اس تنور کے بارے میں۔ تنور جس کو تندور بولا جاتا ہے اردو میں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، اس کو اس کریکٹ اردو میں تنور بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر وہ جو تنور تھا نا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کوفے یا بابل شہر کا تنور تھا جو ابل پڑا تھا، اور اس میں روٹیاں اس وقت پک رہی تھیں، اور وہ جو بچے اور خاندان کے اہل و عیال وہ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، جس طرح عورتیں وغیرہ، تو اپنے حال میں وہ گم تھے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ ایک دم وہ ساری کی ساری آگ بجھی اندر سے، اور جب دیکھا گیا تو اس کے اندر سے پانی نکل آیا، ٹھیک ہے؟ یہ روایات ملتی ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کوفہ اور بابل کا جو فاصلہ تھا وہ 50 میل کا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً۔ تو بالکل اس کے قریب ہی کشتی موجود تھی، یعنی وہ تنور کا واقعہ جو ہے وہ کشتی کے بالکل قریب ہی پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ نبی پاک حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کو بھی نبی پاک علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، اور کہہ دیا ہے میں نے۔ بیسیکلی ان کو جب حکم دیا گیا تو پھر یہ نشانی مل گئی آپ کو، تو آپ نے کیا کیا؟ اچھا، تنور کے بارے میں مختلف اور روایت بھی، وہ بھی میں بتاتی چلوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ پھر آپ نے کیا کیا۔ روایتی جو اختلافات ہیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کشتی کی سٹیجز میں، کہ اس کشتی کے بنانے میں اور اس کے کس جگہ پر اس کا سٹے تھا، مختلف روایات ملتی نا، اسی طرح اس تنور کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ تو بعض میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ تھی، وہاں مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور کوفے میں تھی وہ عبادت گاہ، تو یہ تنور بھی اسی جگہ پر تھا، ٹھیک ہے؟ اور بعض میں آتا ہے کہ آج کوفے میں ایک جگہ جامع مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہاں قریب ہی ایک گھر تھا جس گھر میں تنور تھا، اور ابن عباس کا قول ہے کہ تنور سے مراد روئے زمین ہے، یعنی پوری زمین کے جب پانی نکلنا شروع ہوگا زمین سے تو تم چھوڑ جانا زمین کو، اور وہاں سے کشتی میں سوار ہو جانا، حضرت نوح کو کہا گیا۔ حضرت علی کا قول منقول ہے کہ وفارت تنور سے مراد صبح ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تنور کا ابل پڑنا مطلب دن کا اجالا ہو جانا، یہ مراد لیا گیا۔ یہ سب تعویلیں ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے جمہور علماء کا، جمہور صحابہ کا، وہ یہی ہے کہ یہ روٹیوں کا تنور تھا، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح میں نے بتایا کہ صبح کے وقت اس میں روٹیاں پک رہی تھی، آگ بجھنے کی آواز آئی، لوگ حیران ہو گئے، دیکھا گیا تو اسے تیزی سے چشمہ پھوٹا اور وہ تنور بننا شروع ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہانڈی کی طرح تنور ابل رہا ہے، اور سارے علاقے میں یہ خبر آنن فانن پھیل گئی،
اور کہ تنور ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ایسے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ تم سوار کر لو۔ اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایک سوال جو آپ کے ذہن میں بھی اکثر آتا ہوگا، میرے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن مجھے اس کا کافی دیر میں اس کا جواب تلاش کرتی رہی، وہ اس طرح سے کہ ذہن میں ایک طرح سے الجھن ہوتی ہے، پیش آتی ہے ذہن میں کہ اس وقت جب حکم ہوا کہ ہر نر و مادہ کا ایک ایک جوڑا ہو، ٹوٹل 80 یا 83 لوگ اس کشتی میں سوار تھے، اور لیکن جو اس وقت جس طرح فار ایگزامپل چڑیا اور چڑا ہے، ہاتھی ہے اور فیمیل ہاتھی ہے، یہ سوار ہوئے، تو کیا ایک ایک جانور ہی تھا، ایک ایک پیئر ہی موجود تھا اس وقت روئے زمین پر جن کو سوار کر لیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو تیری منشا میں ہے، جو تیری چاہت میں حیوان ہے، ان کو بھیج دے۔ حضرت نوح نے دعا کی تھی کہ کشتی میں جو تو چاہتا ہے ان کا ایک ایک جوڑا بھیج دے، تو پھر اللہ نے اپنی مشیت کے تحت جو چوک در چوک درندے اور چرندے اور پرندے کا ہر قسم کا ایک ایک جوڑا کشتی تک آتا گیا اور وہ کشتی میں سوار ہوتا گیا۔ بہت سی روایات ملتی ہیں کہ کون پہلے کشتی میں سوار ہوا، کون بعد میں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چڑیا اس میں پرندوں میں اس کو داخل کیا گیا اور سب سے آخر میں گدھے کو۔ تو اس طرح روایات مختلف ملتی ہیں، اور جو اختلافی روایات ہیں بہت زیادہ اختلافی، ان کو میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح نے دعا کی، دعا جب ہو گئی اور وہ جوک تر جوڑ ایک ایک پیر آتا رہا، کشتی میں سوار ہوتا رہا، تو آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے مولا ان کو خوراک کس طرح سے فراہم کی جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی کے سوار اتنے عرصہ تک بغیر خوراک کے ہی ہماری قدرت سے زندہ رہیں گے، لہٰذا اس دوران، وہ سفر کے دوران کسی بھی حیوان کو اتنا عرصہ بھوک ہی نہیں لگی، اور نہ ہی کسی قسم کا بول و براز ہوا، مینس ٹو سے کہ کسی کو باتھ روم بیت الخلاء کی ضرورت بھی پیش نہیں ہوئی اور بھوک بھی نہیں لگی، اور کشتی اس دوران بالکل پاک اور صاف رہی۔ اب جو ہے نا یہاں پر ذکر، اب اس آیت کے اندر یہ بھی ذکر آتا ہے، اگر پچھلی آیت دیکھیں تو اس میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس میں ذکر ہے نا کہ ایک نر اور مادہ جوڑا جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی، ان کے سوا اپنے سب گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ تو کنعان آپ کا بیٹا تھا، اس کے علاوہ اور بیوی وائلہ کے علاوہ سب اہل بیت اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کنعان اور وائلہ دونوں اہل ایمان نہیں تھے، اس لیے ان کا بھی یہاں پر حکم آیا نا کہ جن پر بات طے ہو چکی، یعنی جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، ان کے علاوہ اہل بیت اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے اس دوران جو ہیں وہ 4 ٹوٹل بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ ٹھیک ہے، اور جو کنعان تھا وہ کافر تھا، وہ غرق ہو گیا۔ اس کا ذکر ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا ہے، کس طرح لہر آئی اور اس کو ڈبو کے لے گئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت نوح کے مومن جو ہیں وہ 3 بیٹے تھے، اور ان کی مومنہ بیویاں بھی اوبیسلی 3 تھیں، یعنی اس دوران جو ہے وہ شادی شدہ تھے تینوں بیٹے، لیکن ان کی اولاد ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو سام جو ہے اس بیٹے سے عرب کی نسل چلی تھی، حام ان سے سوڈانی نسل چلی تھی، اور یافس جن سے ترکی نسل چلی تھی۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے آگے جا کے سورۃ الکہف میں، وہ یاجوج اور ماجوج کا ہے، وہ یافس بن نوح کے اولاد میں سے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو سام ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبوت ان کو ملی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے اس بیٹے کو ملی تھی۔ یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے ضروری سمجھا آپ کو بتاؤں۔ اور پھر اس کے بعد حکم، یہ جو آیت ہے نا، فی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، رحیم اگلی سلائیڈ میں آ رہا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے نا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ والی جو دعا ہے نا وہ کشتی میں سوار ہونے وقت پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت نوح نے بھی وہ سواروں میں سے سب سے مخاطب ہو کے یہی کہا تھا کہ آپ کو کشتی کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے چلے گی، اللہ ہی کے حکم سے رکے گی۔ تو آپ جب ٹرن لینا ہوتا ہے، یہ میں نے ایک بہت اولڈ ایک کتاب میں پڑھا تھا بہت سال پہلے، کہ آپ بسم اللہ پڑھتے تو وہ رک جاتی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے تو وہ چلنے لگتی۔ اور اسی طرح جودی نامی پہاڑ پر وہ جا کر ٹھہری تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا اور وہ رک گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ نے بھی مانگی تھی، تو آپ بحری سفر کرتے وقت یہ دعا مانگے تو کشتی ڈوبنے سے محفوظ ہوتی ہے، یہ رحیم تک۔ ٹھیک ہے، یہاں اوپر تک۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری جو ہے وہ عادت یہ ہے کہ میں
بحری سفر تو کبھی کیا نہیں ہے، مجھے اوبیسلی ڈر لگتا ہے، لیکن جو بری سفر ہے اس میں بھی میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں، اور یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے، سفر میں خیر و عافیت کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس کا ذکر ڈیٹیل میں سورہ اعراف میں گزر چکا ہے، اور ابھی بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے مراد کنعان تھا۔ بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے گا۔ تو ان کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور تمام کام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرمایا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ جس پہاڑ کے پاس وہ کشتی ٹھہری اس پہاڑ کا نام جودی تھا، ٹھیک ہے، جس کو یہاں پر میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ والی بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جو بیٹا غرق ہوا تھا وہ جس پہاڑ پر تھا اوبیسلی وہ بھی اس کو پہاڑ بھی نہیں بچا سکا۔ یہ جو طوفان ہے وہ کل روئے زمین پر آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں جودی نامی پہاڑ کے علاوہ وہ پہاڑ محفوظ رہے تھے، مطلب بلند رہے تھے جو جودی نامی پہاڑ سے زیادہ بڑے تھے، اس کے علاوہ ساری زمین پانی سے ڈوب گئی تھی۔ اور یہاں سے جو ہے نا کہ اور ہم نے حکم دیا ہے زمین پانی نگل جا اور آسمان تو تھم جا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طوفان ایسا تھا کہ آسمان سے بھی بارش لگاتار برس رہی تھی اور زمین بھی پانی نکال رہی تھی، اور اس کے بعد جب طوفان تھمنے کی باری آئی تو زمین کو بھی حکم آیا کہ سارا پانی تو پی جا، نگل لے، اور آسمان کو بھی تھمنے کا حکم ہوا اور وہ طوفان رک گیا۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کیا میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، بس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب عرض کیے تو میں نے رکوع کے آغاز میں بتایا تھا نا کہ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر، تو دیٹ مینز یہ جو اہل کفر ہوتے ہیں حضرات، ان کو نبی کے فیملی ہونے کا اور اللہ کا انکار اگر کر رہے ہیں اور یہ کہ وہ نبی کی فیملی ہے تو یہ چیز بھی ان کو نہیں بچا سکتی۔ اللہ نے فرمایا جو ذات باری تعالیٰ توحید کا ہی سرے سے انکار کرنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اب دیکھیں عاجزی، دیکھیں انکساری، دیکھیں ہمیں جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً جس طرح فرشتوں کی صفت تھی نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے بھی تو آدم سے سارے علوم جب سنے تو کہا اے اللہ بے شک تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہاں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تو یہی حضرت نوح نے اپنی عاجزی دکھائی اور فرمایا کہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری بخشش نہ فرمائے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ تمہارے اور امتیں عنقریب۔ یہاں پر بتاتی چلوں کہ ایرر کی وجہ سے آپ کے سامنے اب سلائیڈ نہیں آئے گی، تو میں یہاں سے ترجمہ القرآن مکمل کر کے تفسیر آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ اپنے سامنے قرآن شریف سے پڑھ لیجئے گا۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں برتنے دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں ہیں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ
التجا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے صرف تیرے فضل کا طلبگار ہوں، تو رب العالمین نے بھی پھر راضی ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو سلامتی کے ساتھ حکم دیتا ہوں کہ سلامتی کے ساتھ تم لوگ یہاں سے اس کشتی سے اتر جاؤ، اور ایک وقت تک تم لوگوں کو تمہاری امتوں کو دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے بعد جو جٹلائے گا وہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھے گا، اور جو اقرار کرے گا وہ دنیا آخرت میں ہماری رحمت میں ہے۔ تو یہ نا کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں، قرآن میں وحی کرتے ہیں، اور یہ آپ نہیں جانتے تھے میرے بتانے سے پہلے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم غیب عطا کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی اس سے پہلے، اور یہ قوم سے مراد ہم لوگ بھی ہیں، ہمیں بھی قرآن سے ہی علم ہوا۔ اتنے ہزار سال ابتدائے دنیا کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں قرآن میں علم ہوتی ہے، قرآن میں نہ ہوتی تو ہمیں بھی علم نہ ہوتا کہ یہ نسل انسانی دنیا میں کیسے چلی۔ آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، اس وقت انہی کی نسل آباد تھی، پھر وہ جب غرق ہوگی باقی کی دنیا تو آدم ثانی ان کو کہا جانے لگا کہ آدم جیسے، یعنی انہی سے دوبارہ نسل انسانی چلی، اور ہم تمام انسان پھر انہی کی نسل سے پہلے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے فاصبر، تم صبر کرو، بے شک عاقبت یعنی جو آخرت کا جو انجام ہے، بہترین انجام وہ پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔